کہ کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض کینہ رکھنا، یہ تو اللہ معاف کرے جو ہے نا، یہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر اللہ جل شانہ کسی کو توفیق دے دے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، اس سے بڑی عبادت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں، ہم نمازیں چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں، نہیں، چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن اپنی جگہ پہ حقوق العباد کے اندر سب سے بڑی عبادت یہ آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ یاد آ گیا، عام طور پہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو اب صحابہ انتظار میں ہے کہ بھئی کون آئے گا، تو ایک انصاری صحابی، کتابوں کے اندر اس کا نام ملتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد کا نام نہیں ہے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، اور ان کی داڑھی میں سے وضو کا جو پانی ہے اس کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور اس حالت کے اندر وہ آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ دوسرا دن ہوا تو پھر حضور نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ دوسرے دن پھر انتظار میں لوگ کہ بھئی کون آ رہا ہے، تو وہی آدمی اسی حالت کے اندر پھر آ کے حضور کے مجلس میں بیٹھ گیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر حضور نے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی جنتی آنے والا ہے، تو تیسرے دن بھی وہی صحابی، وہی انصاری صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور داڑھی میں سے جو نا وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اور آ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ تو غالباً حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ بھئی اتنا بڑا مقام کہ جس آدمی کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ یہ جنتی آدمی ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کا کوئی بہت بڑا عمل ہے، یہ آدمی کوئی بڑا زبردست قسم کا عمل کرتا ہے، تو میں بھی وہ عمل کر لوں، یہ فضیلت مجھے بھی مل جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں ان صحابی کے پاس گیا، وہ جو انصاری صحابی تھے ان کے پاس گیا، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ میں اپنے والد سے ناراض ہوں، اور میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، تو آپ مہربانی کر کے مجھے 3 دن اپنے پاس رکنے کی اجازت دے دیں۔ تو تو اس صحابی نے، جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ بھی جی آئے ہوں، آپ بالکل آؤ۔ تو ایک دن گزرا، تو سارے دن کے جو اعمال تھے وہ تو ان کے سامنے تھے، یعنی ان کے پاس جانے کا مقصد یہ تھا کہ دن کے اعمال تو میرے سامنے ہیں، رات کو یہ کوئی صحابی کوئی خصوصی عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا اس کو درجہ مل چکا، تو کہنے لگے کہ رات کو میں اب جاگ کے جو نا ان کے وہ اس عمل کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا کہ بھی رات کو یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ اب جیسے میں سویا ایسے وہ بھی سوئے، جیسے میں سویا ایسے وہ بھی لیٹ گئے، اور جب رات کو جو نا وہ کوئی کروٹ تبدیل کر دے تو اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی نہ کوئی ذکر کرتے، اپنے اللہ کو یاد کرتے، کروٹ تبدیل کرتے وقت بھی کیا کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ اب میں انتظار میں کہ بھئی یہ بھی کوئی خاص عمل نہیں ہے، چلو تہجد کے وقت میں اٹھیں گے تو تہجد میں کوئی خصوصی عمل کریں گے۔ اذان ہو گئی، تہجد بھی انہوں نے نہیں پڑھی، اذان ہو گئی اور تہجد کی نماز بھی انہوں نے نہیں پڑھی، اور فجر کی نماز کے لیے مجھے بھی اٹھایا، میں تو جاگ رہا تھا لیکن مجھے بھی اٹھایا، اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ ایک دن اس طرح گزرا، دوسرا دن اس طرح گزرا، 3 دن جب گزر گئے تو میں نے ان صحابی سے کہا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ نہ میرا اپنے باپ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے، اور نہ میں نے کوئی اس قسم کی قسم کھائی ہے، میں تو اس مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ میں آپ کا وہ خصوصی عمل دیکھ لوں جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں بڑی مجلس کے اندر فرما رہے ہیں کہ بھی ایک جنتی آدمی آ رہا ہے، تو آپ کی جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب میں وہ خصوصی عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ تو اس میں کہا کہ بھئی تمہاری زندگی، میری زندگی تو تمہارے سامنے ہے، میں جو اعمال کرتا ہوں وہ تو تمہارے سامنے ہے، لیکن یہ کہ بھئی میرا کوئی خصوصی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ کہوں کہ بھئی میرے ساتھ اتنا بڑا کوئی معاملہ ہوگا۔ تو اب جب یہ ساری بات سنی تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں وہاں سے نکلنے لگا، پیٹھ پھیر کے، اور وہاں سے واپس ہونے لگا، تو انہوں نے دروازے میں سے پھر مجھے آواز دی، دروازے میں جب میں باہر نکل رہا تھا تو وہاں سے پھر مجھے آواز دی، کہا کہ ادھر آ جاؤ، ایک عمل میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا تو اور کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک عمل میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میں کسی مسلمان کی ملی ہوئی جو نعمت ہوتی ہے اس پہ میں حسد نہیں کرتا۔ او اس کار کی بڑا چھوڑیے، ایڑے پتر نوکر کی ہوگے،
اور یعنی کہ دوسری جو حسد ہوتا ہے نا، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں حسد نہیں ہے، اور میں اپنے دل کے اندر جب جھانکتا ہوں ہر مسلمان کے بارے میں میرا دل بالکل شیشے کی طرح صاف ہے، میرا دل ہر مسلمان کے بارے میں ذرا برابر بھی کینہ بغض میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نہیں ہے۔ تو حضور اقدس تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ ہاں اور کوئی، کہا نہیں بس میرے اندر یہ ایک عمل ہے، اور میں نہ زیادہ تہجد پڑھتا ہوں نہ زیادہ نفلیں پڑھتا ہوں، یہ جو فرائض میں اپنے پورے کرتا ہوں تو کرتا ہوں، اور میرا کوئی عمل نہیں ہے، بس کہ ہر مسلمان کی محبت میرے دل میں ہے، کینہ بغض میرے دل کے اندر نہیں ہے۔ فرمایا کہ تیرے اندر تو وہ صفت ہے جس کو حاصل کرنا ہم جیسوں کے لیے مشکل ہے، جس کو حاصل کرنا ہم جیسوں کے لیے، کیونکہ انسان ہے 24 گھنٹے کی زندگی گزرتی ہے مختلف